میں کہ ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے، لازم ہے شکر ادا کریں۔ لیکن آج کل کی نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، اس لیے پنجابی والا کہتا ہے نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ تینوں میں وکھاوا منکر صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی عداوت صدیق دی۔ جو ابو بکر صدیق کے عداوت والے ہوتے ہیں ان کے چہروں سے نور ختم ہو جاتا ہے، نحوست چھا جاتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں میرے دوست اور بزرگوں کہ مکے میں نہ پکار پڑ گئی کہ ابو بکر صدیق نے، یہ بریکنگ نیوز بن گئی کہ ابو بکر صدیق نے منہ مانگی قیمت پر بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، لازماً اس پر کوئی احسان ہوگا جس کا اس نے بدلہ دیا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، حضور نے جواب نہیں دیا، ابو بکر صدیق نے جواب نہیں دیا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں جواب دیا، 30ویں پارے میں جواب دیا، سورۃ اللیل میں جواب دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار۔ کون سا پرہیزگار؟ سب سے بڑا پرہیزگار۔ آپ ایسے پرہیزگار تھے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، ابھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے، اسلام بعد میں ابھی آئے گا، ابھی تو آیا ہی نہیں تھا نا۔ جس دور میں 38 سال کی عمر میں حضور نے اعلان کیا نبوت کا، آپ کی عمر 38 سال تھی، حضور کی 40 سال تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی 38 ایئرز تھی۔ تو 38 ایئرز تک شراب خانہ خراب کے قریب نہ جانا، یہ بات بتاتا ہے کہ آپ کی عادت کتنی ستھری تھی، طبیعت کتنی پاکیزہ تھی۔ اچھا، پھر عرب کے معاشرے میں بت پرستی رائج تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے 38 سال تک، ابھی اسلام بعد میں بتائے گا کہ بت پرستی نہیں کرتے، صرف اللہ کو سجدہ کرتے اور کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ تو یہ بھی اسلام بعد میں بتائے گا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اب میں کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، مجھے ایتوں کی طرف پھر یاد دلانا۔ اب واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ذرا تھوڑی اتنی کی عمر ہوئی نا، ذرا 4-5 سال کے ہوئے، تو والد ابو قحافہ ایسے ہاتھ پکڑ کے سین حرم میں لے گئے۔ اس وقت حرم شریف میں 360 بت تھے، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت لگے ہوئے تھے، صحن کے اندر بھی بت، 360 کی گنتی پوری کی ہوئی تھی انہوں نے، اتنے بت۔ تو ابو قحافہ نے کہا بیٹے یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ تو خود ابو قحافہ آپ کے والد سجدے میں گر گئے۔ تو ابو بکر صدیق کھڑے رہے اور دیکھو کیا سوال کیے ہیں، فرمایا مجھے بھوک لگی، یہ کھانا مجھے کھلاؤ۔ بت نے کیا کھلانا تھا؟ اب نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ تو اس نے کیا پانی پلانا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہ مجھے کھانا کھلاتے ہو نہ پانی پلاتے، تو اب میں تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں، تو کچھ کر سکتے ہو تو اپنا آپ بچاؤ۔ ہاں جی، تو یہ آپ نے کہا کہ نا اسے پتھر مار دیا۔ 4 سال کی عمر کی ذرا تھرو دیکھیں کہ پتھر مارا تو بوتی زمین پہ گر پڑا، چکنا چور ہو گیا۔ تو ان کے والد اٹھے، دیکھا بوت تو چکنا چور ہو گیا، تو مارنے کے لیے دوڑے۔ تو آپ آگے آگے تو والد صاحب پیچھے پیچھے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں واقعہ بیان کیا، کوئی سنا سنایا نہیں میں بیان کر رہا، کوئی آپ سمجھے وہ کچی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اسے پھر استدلال کیے اس واقعے سے۔ ہاں جی، یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے۔ اور دوسری اب کتاب ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، اس میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ والد صاحب پیچھے پیچھے، ابو بکر صدیق آگے آگے۔ بچے کی پناہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، پیچھے سے والد صاحب غصے میں پہنچ گئے، مارنے لگے۔ تو والدہ نے کہا کیا مسئلہ ہے، بچے پہ کیوں غصے آ گئے ہیں، آپ اتنا کیوں غصے ہو رہے ہیں، کیا اس نے کیا؟ اس نے کہا کچھ مت پوچھو کیا ہوا، یہ تو خیریت رہی کہ اس وقت بندہ وہاں کوئی نہیں تھا، اس نے بت کو توڑ دیا ہے، تو میں اس کو اچھی طرح سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی یہ ایسی حرکت نہ کرے، اس سے فساد برپا ہو جائے گا۔ تو والدہ نے کہا کہ اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے پیٹ میں تھا، تو اس وقت میں آسمان سے یہ آواز سنتی تھی۔ کیا آواز تھی؟ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ اے اللہ کی پاک بندی، تجھے جہنم سے آزاد بیٹے کی بشارت ہو، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ان کا رفیق ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ میں نے تو یہ واضح سنی ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو آپ سجدہ کرا رہے ہیں، میں جب میرے پیٹ میں تھا تو میں بتوں کے آگے جھکنا چاہتی تو یہ اس میں کھڑا ہو جاتا، مجھے بت کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا۔ تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہاں جی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے کہ ابھی بعد میں اسلام نے بتانا ہے کہ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں۔ ہاں جی، تو یہ بعد میں بتانا ہے، لیکن آپ پہلے سے ہی بت پرستی کے پاس نہیں گئے۔ بدکاری، زنا کاری، جس کے بارے میں اسلام نے بعد میں بتانا تھا کہ شادی شدہ کرے تو سنگ سار کر دو، یعنی وٹے مار مار کے مار دو، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ کرے تو اسے 100 کوڑے مارو، سورۃ النور میں بیان ہوا ہے۔ یہ بھی اسلام نے بعد میں بتانا ہے، لیکن ابو بکر صدیق اکبر حضور کے چونکہ ساتھی اور دوست ہونے تھے تو اللہ نے ایسی پاکیزہ طبیعت رکھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کبھی بدکاری کے پاس نہیں گئے۔ اسلام میں آ کر پھر کیا جانا تھا؟ اسلام نے تو اور پاک کر دینا تھا نا، لیکن آپ اسلام سے پہلے ہی اتنے پاکیزہ تھے، تو اس لیے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا پرہیزگار، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ اتارنا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سوائے اس کے کہ وہ رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ راضی ہوگا۔ اچھا، راضی کیسے ہوئے پھر؟ سنو ذرا، غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا بھائی فنڈ لے کے آؤ، کیونکہ بہت غریب ہیں، تو اس لیے لشکر کا سامان تیار کرنا ہے، گھوڑے تیار کرنے ہیں، تلواریں، نیزیں، تو اس کے لیے پیسے چاہیے، تو پیسے لے کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لیا ہے، گھر کا آدھا سامان لیا ہے۔ یہ آپ آگے تشریف لائیں، سفید داڑھی والے نا، یہ بچے ان کو ادھر جگہ دو، یہ بھی سفید داڑھی کی بھی عزت کرتے ہیں، ادھر اتھے اگے آ جاؤ۔ سفید داڑھی کی عزت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ایک شخص نے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ میرا تنگ دست ہو گیا، تنگ دست سمجھتے ہیں نا، ہاتھ تنگ ہو گیا میرا، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تو کسی سفید داڑھی والے کے آگے آگے چلا ہوگا، اس لیے تجھے تنگ دستی ہوگی۔ تو سفید داڑھی والے کو کوشش کریں جہاں تک ہو سکے آگے ہی رکھا کریں، پیچھے رکھنے سے، اس لیے میں نے کہا بھی ذرا داڑھی والے پگڑی والے ان کو آگے آگے بٹھاؤں، مقصد یہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ اس جہاں تک ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی ایسے کمزور ہے، وہ چارہ ایسا ایسا چل رہا ہے، آپ نے کہیں کام پر جانا تو سائڈ سے ہو کے نکل جائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے سفید داڑھی والے کی